الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم ولهم فی غفلۃ معرضون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اس نشست کے رابطہ کار جناب فہیم الدین کا، میرے تمام ناظرین و سامعین میں موجود تمام بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اس 27ویں رمضان المبارک کی تاخیرات کا جو عنوان ہے وہ ہے موت سے محشر تک. اور جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آج لگ بھگ ہماری زمین پر 6 ارب انسانوں کی آبادی بسی ہوئی ہے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید ساری انسانیت کے رہنمائی کے لیے بھیجایا، تب سے آج تک 1431 سال گزر چکے ہیں، یا اس سے ایک اور 10 سال بڑھ کر لگ بھگ 1441 سال گزر چکے ہیں. اور ان 1441 سالوں میں اربوں انسان پیدا ہوئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے. اور اگر اس کو ہم آدم علیہ السلام کے پاس سے دیکھتے آئے ہیں تو اللہ بہتر جانے کتنے ارب انسان اللہ نے پیدا کیے جو آج اس ہماری کرۂ ارض، پلانٹ ارتھ، اس زمین کے تحت پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں آپ کو اور مجھے خبر بھی نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی مقامات ہوں گے جہاں پر کئی مردے اس زمین میں دفن ہیں، اور اس کے اوپر ہماری اونچی اونچی شان والی عمارتیں اور محل بنے ہوئے. اور یہی حال آج سے کچھ صدیوں بعد آپ کا اور میرا بھی ہونے والا ہے. میں جب اس عنوان کو سلیکٹ کیا، چنا اپنی تقریر کے لیے، یقین جانیے کہ اس سے پہلے میں کبھی بھی اس کے بارے میں اتنے معلومات نہیں رکھتا تھا جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس عنوان کو چننے کے لیے جو توفیق دی، اور پھر اس کے بعد یہ میری ضرورت بن گئی کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں. جب میں یہ معلومات حاصل کیا تو بہت ساری چیزیں میرے سامنے ایسی آئیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم کتنے کمزور اور بے وقوف اور جاہل مسلمان ہیں کہ ہم ہماری ساری زندگی کئی اس زمین کے خطوں پر اپنی بے شمار دولت کو بانٹتے ہوئے، بہاتے ہوئے ایسی عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر جانا ہے. ہم ایسے بھاری لباس خریدتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتار لیے جائیں گے. جب میرا لڑکا سماک حسین صدیقی اور میری لڑکی ساریہ فاطمہ یہاں میت کی طرح لیٹے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ غسال نے یہی ہم سب کو بتایا کہ جو لباس وہ دنیا میں پہنا ہوا تھا، میت جو لباس وہ پہنی ہوئی تھی، اس لباس کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کو اس کا اصلی لباس پہنایا جاتا ہے. دنیا میں بے شمار انسان ہر معاملے پر اختلاف کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہیں ماننے والے. پھر جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان میں بے شمار اختلافات ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ماننے والے اور نہیں ماننے والوں کا اختلاف. اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کی محبت میں بے شمار اختلافات. پھر اسی طرح دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان سب میں جتنے انسان بسے ہیں، ان سب میں بے شمار اختلافات ہیں. اور آج کئی ایسے انسان بھی بسے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے، جسے ہم لوگ ناستک کہتے ہیں، جسے ہم لوگ انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہوگا تو ایک بات جس پر انسان پوری طرح متحد ہے، بغیر کسی اختلاف کے متحد ہے، تو تمام انسان یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ پیدا ہوئے ہیں تو انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے.
اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کائنات میں. ایک ناستک ہے تو وہ بھی مانتا ہے, ایک آستک ہے یعنی مذہبوں کا ماننے والا, ایک ایتھیسٹ ہے تو مانتا ہے, ایگنوسٹک ہے تو وہ بھی مانتا ہے کہ اگر وہ پیدا ہوا ہے تو اسے موت کا مزہ چکنا ہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا, آیت نمبر 185 میں فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ لینا ہے, موت کا مزہ لینا ہے اس کو. اور یہ جو میرا عنوان ہے موت کا, ہم جس دور میں رہتے ہیں, جو ہمارا کانٹمپرری ٹائم ہے, یہ جو ہمارا حالیہ وقت ہے, آج کے دور میں اگر آپ انسانوں کا سروے کریں گے تو موت کے عنوان کو, موت کے بارے میں بنیادی طور پر انسانیت دو بڑے طبقات میں بٹی ہوئی ہے, دو بڑے کیٹیگریز ہیں موت کے سبجیکٹ پہ ڈسکشن کرنے کے لیے, موت کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں کوئی فلسفے گھڑنے کے لیے. اس میں کا جو سب سے پہلا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ کہ تھوڑا ہے, اگرچہ کہ ان کی تعداد کم ہے بنسبت تمام باقی کے لوگوں کے, لیکن یہ بڑے ہی مضبوط اور آج کے دور میں بڑے ہی زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تصور ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اور یہ جو سائنس کو ماننے والے ہیں, اگرچہ کہ ہمارے پیارے اس ملک میں, ہمارے ہندوستان میں, ہمارے بھارت دیش میں ان کی تعداد بہت کم ہے, لیکن اگر آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں گے, جب آپ اگر امریکہ جائیں گے, آسٹریلیا جائیں گے, انگلینڈ وغیرہ جائیں گے یا کینیڈا جائیں گے, آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ اپنے پرانے مذاہب سے تنگ آ چکے ہیں. وہ عیسائیت سے تنگ ہیں, وہ یہودیت سے تنگ ہیں, وہ باقی کے تمام مذاہب سے تنگ ہیں, اور ان کو افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام جو برحق مذہب ہے یہ بتانے والے ان کے پاس آج موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ سے اکثریت ان میں کی آج مذہب سے بیزار ہو کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہر چیز مانتے ہوئے, ایون موت کو, یہاں تک کہ موت کو بھی سائنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سائنس کے ذریعے بنیادی طور پر مذہب کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ان لوگوں نے جو اپنے پاس بنائے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بستر مرگ پر آ جاتا ہے, یعنی کہ موت کے بستر پر پڑا ہے, جس پر اب یقین ہو چکا ہے کہ کچھ دیر میں یہ دم توڑے گا, یا ایک دو دن میں دم توڑے گا, ایک آدھ ہفتے میں دم توڑے گا, تو ان کے جو سائنسدان ہیں, ان کے جو سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, یہ لوگ ایسے مریضوں کے پاس جا کر روزانہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ بتاؤ اب آپ کیسے محسوس کرتے ہو, بتاؤ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہو, اور جو کچھ وہ پیشنٹ کہتے ہیں اسے لکھ لیتے ہیں. اور جب پیشنٹ دم توڑ دیتا ہے تو وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ دراصل موت اس طریقے سے ہوتی ہے, اور موت کا جو نام ہے موت, موت دراصل یہی ہے. آپ لوگ تعجب کریں گے اگر ایک بات بتاؤں گا تو, کیا آپ لوگ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری سائنس بہت ترقی کر چکی ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جواب نہیں آ رہا. پورے زندہ ہے نا ماشاءاللہ؟ سب لوگ مانتے ہیں نا کہ سائنس ترقی کر چکی ہے. لیکن یہ جو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, آپ لوگ تعجب کریں گے, آج 27واں رمضان, 27ویں شب رمضان کی, 1431 ہجری والے رمضان کی, 2010 عیسوی والے رمضان کی, آج تک سائنس کے پاس اس وقت تک 11:30 بجے تک, رات کے 11:30 PM, اب اس وقت تک بھی سائنس کے پاس زندگی اور موت کا کوئی بھی فکسڈ ڈیفینیشن نہیں ہے. سائنس کو نہیں معلوم زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں. اتنی دقیانوسی اور بیکورڈ ہے ہماری سائنس. ابھی سائنس بیکورڈ ہے. سائنس کے پاس ڈیفینیشن حیات اور موت کا آج تک موجود نہیں ہے. اگرچہ کہ دعوے کئی چیزوں میں انہوں نے ترقی کی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن جو انسان کی اصل بنیاد حیات اور موت, اس کے اوپر سائنس کے پاس بے چاری ہے, وہ لاچار ہے, معذور ہے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ حیات کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں. تو یہ سائنسدان اسی لیے مرنے والوں کے انٹرویوز لے لیتے ہیں اور اس کی کتابیں بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ موت شاید اس کا نام ہے, لیکن موت کا کوئی ڈیفینیشن ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا طریقہ جو سائنس کے ذریعے سے یہ لوگ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت کیا ہے, اسے پیرا سائیکالوجی کہا جاتا ہے. پیرا سائیکالوجی کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایکسپیریمنٹس, کچھ تجربے یہ لوگ لیبوریٹریز میں کرتے ہیں. کیا تجربے کرتے ہیں؟ عجیب و غریب ان کے تجربے, اگرچہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں, لیکن ایک تجربہ ان کا بتاؤں گا جو انہوں نے شروع میں کیا, بڑا اس سے خوش ہوئے, اور بعد میں سائنسدانوں نے خود ان کا خوب مذاق اڑا کر کہا تم لوگ پاگل ہو.
آپ جانتے ہیں ان کا تجربہ کیا تھا؟ مردے کو لا کر ایک ویئنگ مشین پر لٹائے، مرنے والے کو اس کا وزن دیکھنے کے لیے اسے ایک مشین پر لٹائے. ہم لوگ اپنا وزن ناپتے ہیں نا 60 kg 70 kg، تو مرنے والے کو انقریب جب وہ مرنے کو تھا ایک بڑی ویئنگ مشین پر اسے لٹا دیے. لٹانے کے بعد اب آلات لگا کر چیک کر رہے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کا وزن کیا ہے، مرتے ہی اس کا وزن کیا ہو جائے گا. تو بعض تجربات میں ان کو پتا چلا کہ 21 گرام اس کا وزن کم ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ جو زندگی اور روح تھی اس کے اندر وہ 21 گرام کے وزن کی تھی. یہ پیراسائیکالوجی ہے ان کی. لیکن دوسرے سائنسدانوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. مختصر میں یہ کہ سائنس اس مسئلے پر ناکار ہے، بیکار ہے، لاچار ہے، معذور ہے، دقیانوسی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. سائنس کے پاس موت کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے.